جو آپ کو نماز کی نصیحت کرتا ہے اور آپ کو نماز کی ترغیب دیتا ہے وہی آپ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ معاشرے میں تبدیلی تب ہی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ حیرت اور تعجب کی بات ہے، ہم بیٹی کی نسبت سے داماد کو بیٹا مان لیتے ہیں لیکن بیٹی کی نسبت سے بہو کو بیٹی کیوں نہیں مانتے؟ پردہ رکھنا سیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں پر پردہ رکھا ہوا ہے۔ منزل نام خدا کا لے کر اٹھ جاتے ہیں جو لوگ، منزل کے پاس وہ نہیں منزل ان کے پاس جاتی ہے۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے۔ اپنے بندے کے لیے بہتری کرتا ہے، دلوں سے نکلی دعا کو بھی دیکھتا ہے۔ تمہارا رونا تڑپنا ایسا ہی نہیں جانے دیتا، تمہاری مرضی کے مطابق فیصلوں کا رخ موڑ دیتا ہے۔ بس تم یقین رکھو، انتظار کرو، بہت ہی جلد تمہارے لیے کن ہونے والی ہے۔ جو قریب ہوتا ہے مدد کے لیے اسے ہی پکارا جاتا ہے، اور اللہ سے زیادہ کوئی بندے کے قریب نہیں۔ وہ سب سے پہلے سننے والا ہے اور سب سے پہلے جان لینے والا ہے۔ اسے لفظوں میں کہنے کی ضرورت نہیں، اسے لکھ کر درخواست دینے کی بھی ضرورت نہیں، اسے دلی بھی نہیں چاہے کہ وہ ہمیں مدد کیوں چاہے۔ اس ذات تک پہنچنے کے لیے بس اسے پکارنا پڑتا ہے، اور سب کا دوست ہے، سب کا مددگار ہے۔ کچھ چیزیں اپنی حیا کی وجہ سے انمول ہوتی ہیں، خاص ہوتی ہیں، قیمتی ہوتی ہیں، نایاب ہوتی ہیں، جیسے جنت میں چھپے حوروں کی حیا، بند سیب میں چھپے موتیوں کی حیا، گہرے پانی میں چھپے گوہر کی حیا، کوئلے کے کان میں چھپے ہیرے کی حیا، ساحلوں کی ریت میں چھپی سیب کی حیا، آنکھ میں چھپی آنسو کی حیا، پردے میں لپٹی لڑکی کی حیا۔ عورتیں زیادہ جرأت مند ہوتی ہیں یا مرد؟ مرد ریاستیں سنبھالتے ہیں، عورتیں گھر۔ اگر گھر درستگی سے سنبھل جائے تو پھر انہی گھروں سے ریاستیں سنبھالنے والے نکلتے ہیں۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہے جتنا دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے۔ دعا کا راستہ جب آپ کو تمام راستے بند نظر آئیں اور سب ناممکن لگے تب یاد رکھنا ایک راستہ ہے جو کھلا رہتا ہے، اور وہ دعا کا راستہ ہے۔ اس راستے سے ہرگز گزرنے والے ہمیشہ منزل تک پہنچتے ہیں، کیونکہ الفاظ ناممکن بھی ہیں، اللہ نے یقین رکھنے والوں کے لیے ممکن کو عیاں رکھا ہے۔ کچھ ایسا بنو کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والے کے حق میں دعا کریں۔ یاد رکھیں، اگر آپ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں تو بھی یہ جان لیں کہ آپ کا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے، اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ 4 غلطیوں سے بچو۔ شریف کو بیوقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ بہترین دلوں کے لیے بدترین دلوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ نیکی ڈرنا ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے۔ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے والا کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو دل سے اتر ہی جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے، یہاں کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، سب میں ہی غلطیاں ہوتی ہیں، رشتے نبھائے جاتے ہیں بہت کچھ برداشت کر کے، بہت کچھ درگزر کر کے۔ یاد رکھیے، سوشل میڈیا پر آپ کی زبان یا قلم سے نکلی ہوئی ہر بات آپ کے نامہ اعمال میں شامل ہو رہی ہے۔ دوسروں کی مدد کرو، حتیٰ کہ آپ کو یقین ہو کہ وہ بدلے میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔
دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جو کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں۔ تمہاری نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ آخرت کے لیے نعمتیں جمع کرو۔ یہاں ہر کوئی تھوڑی دیر کے لیے تمہارا ساتھ دینے کے لیے ہے۔ تمہاری سانسیں بھی ہیں۔ سب سے بڑی قوت برداشت ہے۔ دوسروں کے غم سے بے غم ہو جانا انسانیت نہیں۔ وقت کی قدر کیجیے۔ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ دوبارہ آپ کو وقت دے سکے۔ حقیقی طور پر خوش انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشی لاتا ہے۔ زندگی کے سب سے ہی خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے، جہالت نہیں۔ مولانا رومی کہتے ہیں، دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ یادیں ہمیشہ خواص ہوتی ہیں، کبھی روتے ہوئے دلوں کو یاد کر کے ہنستی ہیں اور کبھی ہنسنے کے دنوں کو یاد کر کے روتی ہیں۔ یہی زندگی ہے۔ سارے دکھ تین لفظوں پر آ کے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ ہے نا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، نماز میں حضور قلب کی تربیت یہ ہے کہ الفاظ کے معنی پر خیال رکھیں۔ جب تم پر مٹی ڈال کر تمہارے منہ اور بدن میں زمین 1.5 فٹ نیچے دفن کر دی جائے، تمہارے پاس اپنی ایمان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا جو تمہیں بچا سکے۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ پاک کی ذات سے۔ وہی رب ہے، وہی سب ہے۔ جس گھر میں تعلیم اور نیک ماں ہو، وہ گھر تہذیب اور انسانی کی یونیورسٹی ہے۔ جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھانا، نیک کہلانا چاہتے ہیں۔ یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ جس دن یہ قوم روٹی کی بجائے چابی حاصل کرنے کی کوشش کرے، وہی دن حقیقی انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ کتنا دشوار ہے فطرت کا بدلنا، یوسف لوگ کعبے گئے اور دل سے برائی نہ گئی۔ سجدے لمبے کیجئے، مشکلیں چھوٹی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ نماز سے تعلق بنا لیجئے، جوانی بار بار نہیں ملا کرتی۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اسے عظیم بناتا ہے۔ ہم سکون کی تلاش میں اکثر ان راستوں کو اپناتے ہیں جو مزید بے سکونی کی وجہ بنتے ہیں۔ شکریہ ادا کریں اپنے میاں بیوی کا جو موت کی وادی سے گزر کر آپ کو باپ کے درجے پر پہنچاتی ہے۔ ایک طرف لمبی امیدیں، دوسری طرف کل نفس ذائقۃ الموت۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور پھر انسانیت سے گر جائے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے، تب کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتے۔ اپنا کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ احترام اور محبت کے رشتوں کو سمجھنے کے لیے زبان سے کہیں زیادہ احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ سفر کا مزہ لینا ہو تو ساتھ سامان کم رکھنا، اور زندگی کا مزہ لینا ہو تو دل میں آرام کم رکھنا۔ کتنی دلچسپ بات ہے کہ سمندروں کا مالک ایک آنسو پسند کرتا ہے۔ رات اتنی بڑی نہیں ہوتی، لیکن ہماری بیماری انسان کے لیے بہت بڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں کو شفائے عطا فرمائے، آمین۔ لوگ اس کاغذ کو تو سنبھال لیتے ہیں جس پہ اللہ کا نام لکھا ہو، مگر اس دل کو توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ بستا ہے۔
زندگی میں اتنا کامیاب ضرور بن جاؤ کہ تمہارے رد کرنے والے جب کبھی اچانک تمہیں دیکھیں تو پچھتائیں تمہیں کھونے پر۔ ایک پینسل بن کر کسی کی خوشی نہیں لکھ سکتے تو کوشش کریں ایک اچھا ربڑ بن جاؤ تاکہ کسی کا غم تو مٹا سکو۔ کسی کا سکون اور بے چین چھین کر عبادتوں سے کفارہ نہیں ادا کیا جا سکتا۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، مرے ہوئے انسان کو کندھا دینا ثواب تو سمجھتے ہیں مگر کسی کو زندہ انسان کو سہارا دینے سے کتراتے ہیں۔ رشتے پودوں کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح پانی نہ ملنے پر پودے مرجھا جاتے ہیں، اسی طرح پیار وقت نہ ملنے پر رشتے مرجھا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں اور تم معافی مانگو میں پھر بھی تمہیں معاف کر دوں گا۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہتری کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کی مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھ دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا مخلص نہیں ہے کوئی۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ تمہیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امیدیں دی ہیں وہ جلدی ہی قبولیت کی خوشخبری بھی سنا دے گا۔ نماز مت چھوڑنا کیونکہ زندگی کی ساری بھلائی برکتیں اسی میں ہیں۔ مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب نہیں بلکہ چھپائے جاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے واقف ہو جاتا ہے وہ مخلوق کے سامنے متوجہ ہو جاتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں، مسکراہٹ خاموشی، مسکراہٹ مسئلہ حل کرنے کے لیے، خاموشی مسئلوں سے دور رہنے کے لیے۔ 4 دن بھی کوئی دوسرا نہیں نبھا سکتا جو کردار ایک باپ ساری زندگی